مواسم حج کا آغاز ہوا جاتا ہے اور فرزندان اسلام خوش نصیب کچھ تو ایسے ہیں جو پچھلے سال بھی حج کے لیے گئے اور اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھ عطا فرمائی ہے اور وہ روانگی کے لیے پر ہو رہے ہیں یا وہاں پہنچ چکے. کچھ ایسے ہیں کہ جو اب تک نہ جا سکے تھے، اب ان کا قرآن سال نکلا اور اب وہ عازم سفر ہے. اور کچھ ایسے بھی بندے اور بندیاں ہیں جو باوجود خواہش کے، تمنا کے، آرزو کے تاحال اللہ رب العالمین کے اذن کے منتظر ہیں. اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جسے حج کی نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی شوق ہے، نہ کوئی امنگ ہے، نہ اس ذمہ داری اور فریضے کی اہمیت اور قدر و قیمت کا کوئی احساس ہے. قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ و عز وجل نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جن کے پاس استطاعت ہے بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے. جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی مسلمان پر فرض. لیکن فرق کیا ہے نماز، روزے اور حج کی فرضیت میں؟ جس طرح زکوٰۃ صاحب نصاب اور فرض ہے، ہر غریب فقیر مسکین پر فرض نہیں کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، مال ہے ہی نہیں، یا ہے تو اتنا محدود ہے کہ جس سے شبانہ روز کی احتیاجات بھی پوری ہونا مشکل ہے. لیکن اگرچہ اس کے پاس استطاعت اور طاقت نہ ہو، جسمانی طور پر ضعیف کمزور ہو، تب بھی اسے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے اگر صاحب نصاب. لیکن حج کے لیے مزید دو شرائط. پہلی شرط کہ وہ صاحب استطاعت، یعنی اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو اس کے سفر کے لیے، وہاں قیام کے دوران جو اخراجات ہونے ہیں اس کے لیے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے نان نفقے کے لیے موجود ہو. یہ استطاعت. دوسری استطاعت یہ ہو کہ وہ سواری پر بیٹھنے کے قابل ہو. پہلے زمانے میں اونٹ ہوا کرتے تھے، گھوڑے ہوا کرتے تھے، راحلہ جسے کہا جاتا تھا. اب اس کی جگہ جہاز میں دے دی، پہلے ہوائی جہاز آئے اور ہوائی جہاز آ گئے. بعض آباد اتنے بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ ہوائی جہاز کے سفر بھی نہیں کر پاتے، یا اتنے ضعیف اور بیمار اور علیم ہوتے ہیں کہ اگر وہ سفر کر بھی لیں تو وہاں پر رہ کر وہ ارکان اور جو حج کے ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یہ استطاعت سے معلوم. اگر ان کے پاس مال ہے، طاقت نہیں، تو یہ کسی دوسرے کو بھیج کر نیابت میں وہ حج کرے گا اور حج بدل کہلائے گا. حج بدل کرنے والے کا پہلے سے اپنا حج فرض ادا ہوا ہو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ حج بدل نہیں کر سکتا. اگر آپ کا ہی حج نہیں ہوا تو آپ کسی دوسرے کی نیابت کیسے کریں گے؟ دوسری یاد کریں بات، استطاعت نان نفسے سکنا کی، یعنی اگر کرائے کا مکان ہے تو کرایہ دینے کے لیے پیسے موجود ہو. اگر بچے کہیں آمد و رفت کرتے ہیں اس کا خرچہ اٹھانے کی حیثیت. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عام چلن چل رہا ہے، ساری ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد انسان جب ریٹائرمنٹ پر آتا ہے تو اسے حج کا خیال آتا ہے. یہ بات غلط ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی کی حیثیت سے مرے. تو اپنی پلاننگ میں حج کو شامل کرنا لازمی ہے کہ آپ حج کے لیے کچھ پیسے پس انداز کریں، حج کے لیے کوئی پلاننگ کریں، حج کے لیے دعائیں کریں، صاحب استطاعت ہونے کی دعا مانگیں. اس طرح مال کی دعا مانگتے ہیں. ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے وہ لازمی ہے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اس سے پہلے آپ ایک نیت کر لیں کہ اللہ کریم میں یہ کھانا کھا رہا ہوں ہے بھی حلال کا اور اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ یہ کھا کر مجھے طاقت ملے، توانائی ملے، میرے قبا مضبوط ہو اور میں دین کی خدمت کر سکوں، عبادات میں آگے بڑھ کر اس سے عبادت کی کیفیت پیدا کر سکوں، تو آپ کو اس کھانے میں بھی ثواب ملے گا. آپ سو رہے ہیں طاقت کم ہونے کے لیے، جب آپ بیدار ہوں گے تو آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا، نیت پر اجر ملتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے ہم اسے اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. حالانکہ نیت کرنے میں کوئی بہت کام نہیں لگتا، یہ تو دل کے ارادے کا نام ہے، ایک سوچ اور ایک فکر کی کیفیت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم یہاں سوچنے سے پہلے ہم سب یہ نیت ضرور کریں کہ اللہ کریم بالخصوص جنہوں نے حج فرض ادا نہیں کیا کہ اللہ کریم ہمیں حج فرض کی سعادت عطا فرما، ہمیں صلاحیت پیدا فرما، ہمیں استطاعت پیدا فرما. جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. وہ یہاں بھی اہم ہے لیکن بالخصوص وہ مقام ہے توحید ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اکیلے تو پوری امت قرار دیا، ان کا جو وجہ شہرت ہے وہ عقیدہ توحید ہے. جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ ایک کاروباری گھرانہ تھا، اور کاروبار کی عرصہ تھا جو اس معاشرے میں انتہائی مستحکم اور عزت و تکریم آنریبل اور انتہائی چلتا ہوا کاروبار تھا. یعنی جو قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی تو خود بنانے کی فیکٹری ان کے والد جناب حاضر کی، یعنی بے انتہا کھپت چل رہی تھی. جتنی ڈیمانڈ تھی اتنی سپلائی تھی. نسلوں پر یہ کاروبار محیط ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید سے سرشار کر انہیں نہ صرف اپنے باپ کے کاروبار کو یاد مانی، خاندان کو چھوڑ کر روانہ کیا، اپنی جان داؤ پہ لگا دی، بستی سے نکالے گئے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے 80 برس میں ایک بیٹا دیا تو اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ایک ایسی بے آب و قیاس زمین پر چھوڑ آئے جہاں جو آج پوری دنیا کے انسانوں کی نگاہوں کا، قلوب کا، اذہان کا برکت اللہ پر بنا. اور کوئی زی روح نہیں تھا، کوئی پرندہ کوئی جانور بھی وہاں نہیں موجود، پانی موجود نہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی ایک سنت، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی خریدے تو بدلتا ہوا نہیں پاؤ. اسی لیے اقبال نے کہا تھا جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آب کر سکتی ہے انداز گلستہ ہے. یقین ہو چاہیے، یقین مثل خلیل من آتش ششی، یقین اللہ ہستی خود کٹی گی، سوچ گئے تحریر حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقین. آج ہم بے یقینی کا شکار ہیں، اس لیے ہماری دعاؤں میں بھی تاثیر نہیں رہی، ہمارے عمل میں بھی تاثیر نہیں رہی. وہی قرآن ہم سے کہا جائے آپ پڑھ کر اپنے عمر دم کیجیے، بچوں کو دم کیجیے، تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ قرآن سے اثر ہوگا. وہی قرآن ہم کہیں ٹریول کر کے سفر کر کے جائیں، کسی پیر صاحب سے کسی مولوی صاحب سے کہیں آپ دم کر دیجیے، وہ دم کر دیں تو ہم کہتے ہیں فائدہ ہو جائے گا. تو کرامت قرآن کی ہوئی یا فلاں پیر کی ہوئی؟ میں معذرت چاہتا ہوں جملہ کہنے پر، بات تو یقین کی ہے.
بات تو بلیف سسٹم کی، ہم اس سے معروف ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید ساری کائنات کے مسلمانوں کو عطا ہوا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ حاجیوں کا سب سے بہترین ترانہ ہے، حاجیوں کی سب سے بہترین دعا ہے۔ عرفہ کا دن جو حج اکبر ہے، رکن اعظم ہے، اس کا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، کوئی پھنسے ہوئے کو مشکلات سے نجات دلانے والا نہیں، کوئی بندشوں کے تالوں کو توڑنے اور توڑنے والا نہیں۔ وحدہ کو ملا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لا نظیر لہ، جیسا کوئی نہیں، ولا وزیر لہ، کوئی اس کا وزیر نہیں، ولا مشیر لہ، کوئی اسے مشورہ دینے کی حیثیت نہیں رکھتا، ولا ند لہ ولا ضد لہ، نہ کوئی ند ہے، افسر ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا عنصر ہے۔ لہ الملک، بادشاہت، اقتدار، اختیار، طاقت، قوت، ملکیت اسی کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اگر سب اسی کی ہے تو تعریف کے لائق بھی ہوئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ۔ میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مرحومین کی بخشش فرمائے۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ تعریف اصل میں خالق کمال کی ہوتی ہے، صاحب کمال کی نہیں بنتی۔ جسے وقتی طور پر اس سے ہاتھ میں کوئی ہنر دے دیا گیا، زبان میں کوئی انداز دے دیا گیا، پیروں میں چلنے کی، کھڑے ہونے کی طاقت دے دی گئی، تو وہ صاحب کمال بن گیا، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پکڑتا ہے، کام کرتا ہے، بولتا ہے، لکھتا ہے، صاحب کمال ہوا۔ اس کی تعریف تو بنتی نہیں۔ تو صاحب کمال ہے، اصل کمال تو خالق کمال کا ہے۔ اچھا والا بندہ ہو، ایک دم بیٹھنے کو مجبور، ذرا کیا ہو گیا بھائی، اچھا والا بندہ ہے لیٹنے پر مجبور ہوتے، اچھا والا بندہ ہو، کھڑا ہے، صبح ٹھیک تھا، رات کو ایسا بخار ہوا، رات کو صحیح سو کے صبح ہوا، ٹرین ہینڈل ہو گیا یا کومے میں چلا گیا، دل دھڑک رہا تھا، بالکل صحیح چل رہا تھا، اچانک دل بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے عقیدہ توحید، ہماری کوئی قدرت نہیں، اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کا اقتدار ہے، اللہ کا اقتدار۔ اس کو مان لے، جو یہاں مان لے وہاں سکون ہو، اور جو یہاں نہیں مانتا وہ ہر حجر کو، شجر کو، ہر کنکر کو شنکر ماننے پر آمادہ ہے، ہر صاحب کمال کو وہ اپنا گھر بنانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسے اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دے دی تو انا بڑا خیری میں ہی میں ہوں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے کو؟ بھلا آپ نے دیکھا ایسے کو؟ کیا آپ نے دیکھا ایسے کو اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا الہ بنا دیا؟ اس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے نا، بات کو ہند میں، بنگلہ دیش میں، سب کانٹیکس سے بر صغیر میں ایسی عید الاضحیٰ کا تصور پوری اسلامی دنیا میں نہیں ہے۔ باقی اسلامی دنیا میں اگر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، یہ تہوار گزارا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جانوروں سے ہی پوجا کی جاتی ہے، ہمارے یہاں جانوروں کو بڑا دیونا گاؤں ماتا بنا کر اس سے آگے رات رات کر بیٹھا جاتا ہے۔ فرق ہے۔ پھر دوسرا جو وہاں پر نغمہ گایا جاتا ہے، مینا کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، سب کے سب خواتین آہستہ آواز میں مرد اور آواز بلند، کہ آج کی نفسیات میں بتاتی ہے
کہ سب سے زیادہ جو یاد ہوتا ہے نا وہ سن کر یاد ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز کے گھر میں پڑھنے والا بچہ جدید ہوتا ہے پر فرق اسی لہجے کے ساتھ ایکسنٹ کے ساتھ اربوں کا والا بچہ عربی اور ہمارا قدر والا بچہ ہماری زبانیں بولتے جو اپنی زبانیں جو ہمارے سنتا ہے باپ کا سنتا ہے بچہ کھول کر پڑھوں گا گاڑی چلنے لگا سیکھ کر نہیں آیا تھا سن کر سنتے جو گھر میں گاڑیاں سی جا رہی ہیں گرمی سے آوازیں آ رہی ہیں محلے میں ڈول رہی ہے وہ سن کر آ رہی ہوتی ہے. ہاں لیکن ایک جملہ ہے ایک انداز ہے ایک طریقہ ہے وہ لوگ اللہ نے ماں بنائی ہے نا ماں اس کا ایک روح بیوی کا روح حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے لوٹتی ہیں سبا اللہ کی طرف بچے کا امتحان ہے پلٹ کر آتی ہے اچانک دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ رہ گیا گم 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 رک جا رک جا رک جا. اللہ نے کہا تمہاری چاہتے میں تھوڑی ہوتا ہے ہوتا تو وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں قیامت تک بھی جو چاہے گا رک جائے ختم ہو جائے گا رکنے کا نام نہیں دے گا. بس یہ آہستہ آہستہ آباد ہونے لگی اتنی آباد ہو رہی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے اتنے بڑے کے بعد کے ساتھ آگے پیچھے دوڑ کر کے کام کر رہے تھے دروازے پہ کون آیا پانی لانا کتنے اس چلنے کرنے کے قابل ہو گئے. دھیان آ گیا بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں مسلسل خواب بار بار خواب جو دکھایا جا رہا ہے مجھے دبا کر رہا ہوں تم بتا کوئی رہا ہو کیا ہے. یہ تو تقریباً 46 سال کے بزرگ تھے ان کو ننا بچہ اللہ اکبر ابا جان وہی کیجیے جس کا حکم دیا جا رہا ہے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میرے بارے میں آپ کو خیال ہے نا کہ میں امی کو بتا دوں آج نہ جاؤں سکھ نہ جاؤں آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حفیظ شرافی نے لکھا یہ مکتب کی کرامت تھی یہ مکتب کی کرامت تھی کیا اجوار خدا بندی کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب سرگندگی. وہ جو تربیت کرنے والی ماں تھی نا اس کے پاس کاغذوں کی کوئی ڈگریاں نہ بھی ہو لیکن اگر ایمان اخلاص شوہر کے ساتھ وفا اور بچے کی تربیت کرنے والی وہ جنت اس کے ہمراہ ہو اس کے پیروں میں رکھی گئی ہے وہ بچوں کی تربیت کرے ورنہ تو بچہ آپ سے بچہ ہوگا پورا نہ پورا لوگ ڈرا جائیں گے. پتا ہے کہ ہم چلے چھوڑ کر گئے تھے بتایا نا میں نے تم کو سکھایا ہے نا سمجھایا ہے نا جو ہمارا والدہ ہے چلے گئے تھے یہ تو نہیں کیا باپ کی شان بتائی ہوگی کیا باپ کی آزمائش ہوں گے قسم سنائے ہوں گے کہ بیٹا باپ کا وہی بنا ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ. دعا کیا کرے اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلائے اور ہماری بیویوں کو بھی اللہ حاجرہ کے نقش قدم پر چلائے جناب سارہ کے نقش قدم پر چلائے جناب عائشہ خدیجہ حفصہ کے نقش قدم پر چلائے سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلائے ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ وفادار وفادار بنائے بہترین ماں بنائے. جب مینا کی طرف جا رہے ہوئے تو وہ نعرہ مستحب ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. میں حاضر نماز بھی حاضری دیتے ہیں لیکن باتوں کی حیثیت ایسی ہے کہ کفن جیسا نکال پڑا ہے دور چادریں برانڈیڈ بھی نہیں ہے چپلیں بھی دو پٹی کی پہنی ہے برانڈیڈ میں جیبیں بھی نہیں ہے ایک بیگ ہے میں ضروری خرچ رکھی ہے اس میں سامان بھی کم سے کم رکھ رہے ہیں بھائی بنا جانے والے سامان کم سے کم لے کر جائیں مردفہ لے کے جانا ہے سامان کم سے کم سامان کیا آپ کو مل جائے گا کم سے کم اچھا ہاں لیکن آخرت کے سفر میں سامان اتنا جمع کر رہے کون کا سامان جو بائیں چاندے کا لکھ رہا ہے گاؤں کے اللہ
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تعریف کی تیری، نعمتیں بھی تیری طرف سے، ملکیت میرا بھی تو مالک، ساری کائنات کا تو مالک ہے، چاند کا، سورج کا، سیاروں کا، ستاروں کا، زمین کے ذرے ذرے کا، پانی کے ہر ہر قطرے کا، آسمان کے ہر ہر گوہرے کا تو مالک ہے، میرا مالک کون؟ میں خود جو چاہوں گا کروں گا، جب جاؤں گا اٹھوں گا، جب جاؤں گا سوؤں گا، جب جاؤں گا کھاؤں گا، جب جاؤں گا کماؤں گا، جب جاؤں گا خرچ کروں گا، میری مرضی۔ له الملك وله الحمد له النعم، کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس تیرے اقتدار میں، تیری ملکیت میں، تیرے اختیار میں اللہ کوئی شریک نہیں، میں بھی نہیں۔ جب قربانی کی دعا قل ان صلاتی ونسکی، کہہ دیجیے میری نمازیں، میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگانی، ومماتی میری موت بھی، للہ رب العالمین، تو جہاں کے پروردگار ہیں۔ جب میں کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا تھا، طبیعت ناساز ہوئی، میں نے سوچا کہ اس سے اچھی موت کیا ہو، اس سے اچھی موت ہو سکتی ہے کہ میں نے کہا کہ جب سہولت ہمیں، رعایت ہمیں، رخصت ہمیں شریعت نے دی کہ نماز بھی اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی شکت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ دو، اس سے اس روٹی کو اپیل۔ پھر وہ جو سب سے خطرناک ہوا کہنا کہ اللہ اغفر لنا قبل الموت، اللہ موت سے پہلے پہلے ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ وہ شیورٹی ہے۔ شیورٹی کیسے ہے؟ کل رات کو مغرب کے بعد کا وقت تھا، بلکہ 9 بج رہے تھے، 9 ہم پاکستان کے پاس سے میں نے بیٹے سے کہا بیٹا جمعہ سے واپسی پہ انشاءاللہ پاکستان چھوڑتے ہوئے جائیں گے گھر انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ابھی چلیں؟ میں نے کہا نہیں ابھی بھی ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، ڈر نکالتا ہوں، میں نے کہا نہیں ڈر نہیں نکالتا، یہ ڈر ہی تو ہے جو ہم کو روکتا ہے کرپشن سے، یہ ڈر ہی تو ہے جو آپ کو روکتا ہے گناہوں سے، یہ ڈر ہی تو ہے جو آپ کو باز رکھتا ہے اور کھینچ کے لاتا ہے اللہ کی طرف۔ ڈر ختم ہو گئے تو پھر کیسے بچے؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک تابعی فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ کرام کو دیکھا، 30 سے اوپر صحابہ کرام ہیں، بہت اکبر، 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو میں نے دیکھا، ہر ایک اپنے بارے میں ڈرتا تھا کہ وہ منافق تو نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ جب چھوٹ جائے گا اللہ ہم کیسے ڈر ہے، اس کی اللہ تعالیٰ سے ڈر مانگے، اللہ سے اس کی خشیت مانگے، اللہ سے اس کا خوف مانگے۔ اللہم انی اسألک من خشیتک ما یحول بینی و بین معصیتک، اللہ اس سے ایسی خشیت مانگتے ہیں جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ اس سے نماز کے دعا مانگتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے، اتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ۔ ہم چاہیں گے گناہ کرنا، کیسے تو پہنچے گا مغرب پہنچو گے کیسے؟ تم یہاں مشرق میں ہو، مغرب جاؤ کیسے؟ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی، گناہ کی صلاحیت نہ ہونا بھی، گناہ کا شعور نہ ہونا، یہ ساری اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مسجد کے اندر آتے ہی ماشاءاللہ ایک سکون کی کیفیت محسوس ہوئی، اور جب نظر کی طرف گئی تو وہاں نے دیکھا کہ یہ لگے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لوگ سسٹم والے آم چیک لوگ ہوتے ہیں، میرے ذہن میں تھا کہ آم چیک لوگ لگیں گے، پتہ نہیں کور ہی نہیں کرتا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ بڑے شاندار ہے، بہت لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین جنہوں نے ہمارے بھائی سعید صاحب نے اس کا اہتمام کیا اور ان کے تعاون سے جس سے بھی اگر تعاون ملایا، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں کو اس طرح پرسکون ٹھنڈا ہوا۔
اور ہم سب کی قبروں کو بھی اللہ کا ٹھنڈا بنایا. میں نے رات کو آپ کے والدہ جادو کو یہ واقعہ سنایا تو والدہ کہنے کی بیٹا دن ہو یا رات ہو خبر تو دیری ہو. سوچو نا خبر ہے اس میں اتنا پنکھا رکھ دیا جائے سر رکھ دی جائے تو وہ دیری ہوتی ہے. تو بس نیک اعمال ہو عقیدہ توحید ہو اسی کی عبادت ہوئی اور اسی کی خود اور اسی کا ایسی ہمارے سکون کا باعث بن سکتا ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے مرحومین کو عطا فرمائے. حضرت کبیر داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چراغ دیا مٹی کا دیا. نبی نے تشریف لا کے دیکھا یہ کس سے چلایا. اس وقت تک مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا تھا. خاص شان کی چیزیں یہ کس سے چلایا. یا اللہ زمینداری آئے فلاں فلاں ملک سے تمہارا پنکھے دیکھ کر آئے تمہارا یہ جلا دیا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کا فرمایا. اب یہ جتنا جاگنا ہے حرمین شریف سے جتنے کوئی جگہ ہوتے ہیں ہوتا ہے نور بنا ہوتا ہے رات میں دن کا سما ہوتا ہے یہ سب حضرت کریم داؤد کے لیے سب کا جاری مثال سبا ہے. اقول قولی ھذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.